تو اب جو چین راحت اور جو سکون اس لائف کے اندر ہے وہ کروڑوں روپے کے گھروں کے اندر کھربوں روپے کمانے کے اندر نہیں ہے۔ سنگنگ سے پہلے کوئی ایکٹر یا کوئی سنگر آتا تھا تو اس سے پہلے ہماری ڈانس کی اور ڈرامہ کی پرفارمنس ہوتی تھی۔ میں نے بہت سارے ایسے رول بھی کیے جس کے اندر مجھے اپنا کاسٹیوم چینج کرنا پڑا جو عام بندہ دیکھ کر اس کو نہیں اختیار کر سکتا۔ تو ڈانس میرا پروفیشن تھا، میں خود کرتا بھی تھا اور ہر سال میرے ذریعے سے 10 15 20 25 30 لڑکے ڈانس کر کے نکلتے تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان انیب ظہیر۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھوئے ہوتے ہیں کہ ان کو اسلام کی اور آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور وہیں ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جیسے جنید جمشید کی آپ مثال لے سکتے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہماری زندگی میں موجود ہیں کہ جو دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے، اور شوبز کی فیلڈ ہو، ماڈلنگ کی فیلڈ ہو، گلوکاری کی فیلڈ ہو، وہ اس میں ایک ایسے مقام تک پہنچ چکے تھے کہ ان کے پاس پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، اس کے باوجود انہوں نے خود کو بدلا اور دین اسلام کے اوپر اپنے آپ کو لے کر آئے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان صاحب کے جو بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک ڈانسر بھی رہے، جو اسٹیٹ ڈانسرز ہوتی ہیں ان کی کوریوگرافی بھی کرتے رہے، ان کو ڈانس سکھاتے رہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان سے ڈانس سیکھتے تھے، اس کے علاوہ ماڈلنگ کرتے تھے، ماڈلنگ کے ساتھ ساتھ یہ ڈراماز بھی کرتے رہے ہیں، اور ان سب فیلڈ سے ہٹ کر ان کی لائف میں ایسا کون سا مومنٹ آیا، ایسا کون سا ایک واقعہ ہوا کہ جس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی بدل لی اور شہرت اور پیسہ چھوڑ کر دین اسلام کی طرف آ گئے، اور آج تبلیغ بھی کرتے ہیں، اور ان کی اگر آپ چہرہ دیکھیں تو اس کے اوپر سنت رسول کے مطابق انہوں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو چلیے جا کے عثمان سے بات کرتے ہیں۔ عثمان بھائی، آپ ماڈلنگ کرتے تھے، ایک رنگا رنگ زندگی تھی آپ کی، اور سٹیج تھا، ایک گلیمر تھا، تو کس طرح سے وہ زندگی آپ کی گزر رہی تھی بچپن سے لے کر جوانی تک، اور پھر کیسے آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ آپ نے ماشاءاللہ سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہوئی، اس کے علاوہ اسلام کے مطابق چلنا سٹارٹ کر دیا؟ یہ کس طرح سے زندگی گزاری آپ نے؟ انیب بھائی، معاملہ یہ ہے کہ چونکہ آج کل تو یہ ہے، پہلے یہ دیکھا جاتا تھا کہ اگر کوئی بے دین ہے تو اس کے پیچھے کیا ہوتا تھا کہ وہ بے دینی کی ایک ماحول ہوتا تھا کہ وہ ماڈلنگ میں ہے، کوئی ڈانس کی فیلڈ میں ہے، کوئی شوبز کی فیلڈ میں ہے۔ لیکن آج کل شوبز اور یہ ڈانس اور میڈیا یہ تو گھر میں ٹوٹلی ہے۔ ہمارے شادیوں کے فنکشن ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں، تو اس کے اندر انٹرٹینمنٹ کے لیے یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ پہلے انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ اور ہوتا تھا، باتیں ہوتی تھی۔ تو خیر، اب میں یہ کہوں گا کہ اب ہر انسان جو ہے نا وہ اس فیلڈ کے اندر ہے، ایون کہ آپ بھی، میں بھی، سب ایک طرح سے۔ سیکنڈ یہ کہ اس وقت اس کو اتنا ہائی لائٹ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس وقت چند لوگ تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے۔ میرا اس وقت تقریباً، میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا پیچھے جا کر، میں بچپن سے یعنی آگے 14-15 سال کی عمر سے ہی میں اس فیلڈ میں رہا، وہ اسکول لائف تک۔ اسکول لائف کے اندر میں نے تقریباً نرسری سے لے کر آنورڈ 10 کلاس تک میں نے یہ پروگرامز وغیرہ کرتے تھے۔ جب ڈرامیٹک سوسائٹی ایک وہاں پر ہمارے اسکول میں تھی، اس میں پارٹ لینا، اور ہر اس طرح کے شعبے سے جو تعلق رکھنے والی فیلڈ تھی اس میں ہم پارٹ لیتے تھے اور پرفارم کرتے تھے۔ اس سے ذرا کانفیڈنس جو ہے نا وہ بلٹ ہو گیا تھا۔ تو جب تک میں کالج لائف تک پہنچا، تو جب میں نے پنجاب کالج سے BCom کیا، گریجویشن کی، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہر کالج یونیورسٹی کے اندر جو ہے نا وہ ایونٹس ہوتے ہیں، کنسرٹس ہوتے ہیں، اس میں ہمارے اکثر سنگر آتے ہیں اور آرٹسٹ آتے ہیں، تو اس کے اندر ہماری پرفارمنسز ہوتی تھیں۔ سنگنگ سے پہلے کوئی ایکٹر یا کوئی سنگر آتا تھا تو اس سے پہلے ہماری ڈانس کی اور ڈرامہ کی پرفارمنس ہوتی تھی نا۔ اس میں میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ تھے، ہمارا گروپ تھا، کچھ اور بھی بہت سارے دوست ہیں، وہ بھی اللہ کا فضل ہے، اس میں سے 1-2 دین پہ لگ گئے، اللہ نے لگا دیا، اور کچھ فیمیل بھی تھیں۔ تو خیر وہ اب پتہ نہیں کہاں پر ہے کہاں نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت ہمارا یہ تھا کہ ہم تقریباً دن کے اندر کوئی 3 سے 4 ایونٹس کور کرتے تھے، صبح میں، شام میں اور رات میں۔ اور رات کے اندر سب سے زیادہ ایک ڈیمانڈ ہوتی تھی آڈینس کی، اور اس کے اندر سب سے زیادہ جو ملوث لوگ تھے وہ ینگسٹرز تھے، بڑی عمر کے نظر ہی نہیں آتے تھے، اور ینگسٹرز ہی کا آگے رول ہے اس پوری دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر، اور وہی ہماری جنریشن خراب ہو رہی تھی۔ تو خیر میں کبھی کبھی سوچتا تھا، یہ سوچ آتی تھی جب میں اپنا
بیک سٹیج ہوتا تھا تو کاسٹیوم دیکھتا تھا کہ یار یہ کیونکہ اکثر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ڈفرینٹ کاسٹیوم پہننے پڑتے ہیں اور ڈفرینٹ ایسے رول ادا کرنے پڑتے ہیں جو آپ کی فطرت میں نہیں ہوتے, جو آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے. تو آرٹسٹ کے لیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور یہی میٹر کرتی. تو میں نے بہت سارے ایسے رول بھی کیے جس کے اندر مجھے اپنا کاسٹیوم چینج کرنا پڑا جو عام بندہ دیکھ کر اس کو نہیں اختیار کر سکتا. تو ایسا تھا کہ ایک دفعہ میں بیک سٹیج پہ تھا اور ہمارا ایک پروگرام تھا نا رویل پام کے اندر تھا, تو وہاں پر ہم پروگرام کر رہے تھے. تو شیشے میں جب میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو دیکھ کر مجھے میرے اپنے ضمیر نے یہ آواز دی کہ یہ تو کیا کر رہا ہے. اکثر تنہائی میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ضمیر آپ کو آواز دیتا, تو وہ چیز ہوئی. خیر یہ ایک اللہ کی طرف سے سگنل ہوتا ہے, لیکن آن ورڈ یہ معاملہ چلتا گیا. میں نے تقریباً 4 سال جو ہے وہ ماڈلنگ کی. ماڈلنگ سے ان اے سینس کمرشل ماڈلنگ ہوتی ہے, ڈرامہ ماڈلنگ ہوتی ہے, ریمپ ماڈلنگ کی چونکہ میری ہائٹ نہیں تھی, 5'5" میری ہائٹ تھی. تو پھر مجھے سجیسٹ کیا انہوں نے کہ آپ جو ہے وہ ڈرامہ کی فیلڈ میں جاؤ. اور چونکہ میں ڈانس کے پروفیشن سے آ رہا تھا تو ڈانس میرا پروفیشن تھا, میں خود کرتا بھی تھا. اور ہر سال میرے ذریعے سے 10, 15, 20, 25, 30 لڑکے ڈانس کر کے نکلتے تھے. چونکہ وہ ہمارا گروپ بن گیا. ڈانس سکھاتے تھے آپ؟ بالکل سکھاتا بھی تھا اور خود کرتا بھی تھا. اور یہ نیچرل ٹیلنٹ تھا, سیکھا کسی سے نہیں تھا. لیکن آگے جا کے جب تھوڑا سا یہ میرا سلسلہ بڑھتا گیا تو میرے ایک والد صاحب کے جاننے والے تھے, تو وہ اس فیلڈ میں تقریباً کوئی عرصہ 35 سال سے ہیں. اکثر وہ بڑی بڑی ایکٹریسز کے اور ایکٹرز کے وہ نکاح پڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں ہمیں چینلز کے اوپر. تو وہ مجھے لے گئے تھیٹر کی فیلڈ میں. جب تھیٹر کی فیلڈ میں لے کے گئے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ فیلڈ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ تھوڑی عجیب سی ولگر ہے, لیکن الحمدللہ وہاں پر بھی دین کا کام ہو رہا ہے. یہاں پر آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو اس فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں کہ 2 سال کے اندر 300 طوائفیں جو ہیں وہ توبہ کر کے دین کی طرف راغب ہوئیں. اور پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ اس امت کا ایک بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے. ان کے بیانات سے جتنی مجھے سپورٹ ملی ہے, اگر ان کے بیانات اور اس طرح کے علماء نہ ہوتے تو ہم جو نوجوان نسل ہے جو دین کے اندر آئی اور کٹ گئی ہے, ان کی وجہ سے ہم بچے رہے ہیں, کیونکہ انہیں سپورٹ ملتی رہتی ہے, وہ ایک اللہ سے جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں. تو وہاں پر ایک ماحول تھا بہت زیادہ بے دینی کا. تو وہ میرا ایک آخری لیول تھا, وہ تیسرا چوتھا سال تھا میرے پروفیشنل لائف کا, میرے شوبیز کی. تو اس کے اندر آرٹسٹ, پنجابی آرٹسٹ تھے, یہ نرگس دیدار اور یہ نسیم وکی اور اس طرح کے لوگوں کو ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ لوگ مشہور ہیں. پھر میں نے ایک تھیٹر بھی کیا, وہ ایک پروگرام تھا, ڈرامہ تھا, ہمارے ڈرامے کا نام تھا منڈا چڑھیا جوانی. اس میں میرا نام تھا راشد. تو میرا ایک سیریس رول تھا اس کے اندر, 15 منٹ کی وہ انٹری تھی میری. خیر وہ ایک ساری ایک پریویس لائف تھی. تو یہ ساری جو تھی, لیکن آپ اسٹیٹ ڈانسرز کو سکھاتے بھی ہوتے تھے ڈانس؟ جو میرے سے جونیئر تھے, ٹھیک ہے, ان کو ہم سکھاتے بھی تھے, کیونکہ یہ کام چلتا ہی ایسے سیکھنے سکھانے سے. لیکن میں نے تقریباً یونیورسٹیز کے اور جو پرائیویٹ شوز ہیں وہ 40 to 45 اراؤنڈ 45 شوز جو میں نے لائیو پروگرام کیے ہیں. ٹی وی پہ کتنا کام کیا آپ نے؟ ٹی وی پہ میں نے 2 ٹی وی شو کیے, اپنا یہ اسے کہتے ہیں A+ پہ, اور ایک کبھی خان صاحب کے ساتھ کیا. اس میں وہ بہلول کا ایک ان کا کردار تھا اور میرا اسٹوڈنٹ کا کردار تھا. اس ٹائم میں ویسے بھی اسٹوڈنٹ ہی تھا. اس کے علاوہ میں نے 2 کمرشل بھی کیے. ایک ڈرامہ تھا رویل نیوز پہ, تایا پاکستانی, وہ پاکستان کے حالات پہ تھا. آپ اتنی زندگی جی رہے تھے, بچپن سے آپ کو شوق تھا ڈانسنگ کا, ایکٹنگ کا, ماڈلنگ کا, ساری زندگی آپ نے ایسے گزار دی. ایسا کون سا ٹرننگ پوائنٹ تھا آپ کی لائف میں جس نے آپ کو بدل کے رکھ دیا, اور اس کے بعد کی زندگی اور پہلے کی زندگی میں کیا فرق آپ نے محسوس کیا؟ دیکھیں میرے پیارے بھائی, یہ تو ایک تو فرسٹ آف آل یہ اللہ کی طرف سے ہی سارا معاملہ ہوتا ہے. مطلب میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے, نہ کوئی نبی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے. لیکن اللہ نے ہر چیز کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے, ہر چیز کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے. تو دنیا کی ایک محنت ہے تو دنیا بن رہی ہے, دین کی محنت ہے تو دین کی محنت ہوگی تو دین بنے گا, دین آئے گا بھی. تو ایک تو اللہ سے میرا مانگنے کا ایک سلسلہ اس دین میں آنے سے پہلے, یعنی دین کی محنت میں آنے سے پہلے جڑ چکا تھا. وہ یہ تھا کہ اس لائف کی نحوست کی وجہ سے میرے اوپر ایک وقت ایسا آتا تھا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ بس مجھے کوئی ختم کر دے, میں خودکشی کر لوں. ایون کہ ایک اٹیمپٹ بھی کی لیکن نہیں ہو سکی, اتنا واضح نہیں کیا فیملی میں اس کو. تو ہم بچے, اس وقت میں گلشن راوی لاہور میں رہتا تھا.
تو اس دوران میں نے اللہ سے بہت دعائیں کی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسا ذریعہ بنا کہ میں بھی اچھے مقام پہ چلا جاؤں، میرے گھر والے بھی مجھے نہ میرے سے لڑیں، معاشرہ میری عزت کرے. میں تو اس فیلڈ میں آیا اس لیے کہ لوگ میری عزت کریں. اب چونکہ وہ میں نے مانگا ہی اللہ سے جھوٹ موٹ تھا، میں نے دین نہیں مانگا تھا اللہ سے، میں نے مانگی تھی دنیا. لیکن اللہ نے کیا کیا، وہ اللہ نے میری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی اللہ نے میری بے دینی کے اندر دعا قبول کی تھی، تو اللہ نے آگے کسی کو ذریعہ بنایا. تو بیسیکلی ہوا یہ کہ میں ایک مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا، تو وہاں پر مجھے ایک نوجوان ملا. وہ 1-2 لڑکے تھے، وہ مجھے وہاں پہچان گئے تھے کہ یہ اس طرح سے پروگرام وغیرہ کرتا ہے. تو انہوں نے آگے کسی کو بتایا، پھر میرے والد صاحب نے بھی ان کو بتایا. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر محنت کرو، یہ اس طرح سے فیلڈ کے اندر ہے. تو انہوں نے پھر وہاں پر تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں اکثر ماشاءاللہ جزائے خیر تھے، تو وہاں پر ایک نوجوان تھا، اس سے میری ملاقات ہوئی. اس نے پھر مجھے دین کی دعوت دی. 10 دن تقریباً اس نے میری خدمت کی اور نماز کی، قبر کی، حشر کی، یہ ساری ترغیب اس نے مجھے دی. تو اس سے ایک دلی سکون جو ملا، اور اس سے جو ایک دل ہلکا ہوا، اور اس سے جو نیند آئی، وہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے ہوٹلوں کے اندر اور دنیا کے بڑے سے بڑے لوکیشنز کے اوپر لوگوں کے اندر بالکل بھی نہیں آئی. ایک پتلی سی سکون کی نیند جو ہم خربوں روپے دے کے ڈاکٹر سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نہیں آ رہی. تو یہ تھا کہ وہاں پر مجھے مسجد میں وہ لڑکا ملا کہ اس نے، جب وہ 10 دن گزر گئے تو عید کے 3 دن تک 4 دن تک وہ مستقل میرے سے جڑا رہا. تو میں نے اس کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا کہ یار اس انسان کی اتنے عالی اخلاق ہیں کہ یہ 10 دن سے میری خدمت میں بھی لگا ہوا ہے، اور مجھے فری آف کاسٹ، مطلب میرے ساتھ اٹیچ بھی ہے، اور مجھے اتنا اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے. کچھ تو ہے. پھر اس نے میرے سامنے اپنا مطالبہ رکھا کہ یار میں چاہتا ہوں آپ 3 دن میرے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں جاؤ. مجھے تو پتہ نہیں تھا. ان شارٹ وہ لے گیا. جس رات وہ مجھے لے کر جا رہا تھا، تو ایک جگہ ہم نے سٹے کیا. تو وہاں پر وہ شب جمعہ ہوتا تھا، اور وہ وہاں پر بیانات ہوتے تھے. ادھر ہی ہر شہر کا اپنا وہ ہے، مرکز ہوتا ہے. تو وہاں پر میں نے رات کو دیکھا کہ وہ میرے لیے لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے، رو رہا ہے. اوبیسلی میں نے کہا کہ شاید اپنے لیے کوئی رو رہا ہوگا، کوئی پتہ نہیں اس کے کوئی پیسے گم گئے ہوں گے یا اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہوگا. جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بتانا نہیں چاہیے لیکن میں تمہارے لیے رو رہا تھا. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بھی بتاتا چلوں، ایک بہت امپورٹنٹ، کہ ایک خواب تھا جو بچپن سے مجھے آتا تھا، اور وہ 2 دفعہ مجھے آیا. 14 سال کی عمر میں، اور میرا خیال ہے 17-18 سال کی عمر میں. ایک ہی خواب، سیم. اس کی تعبیر آ کے پتہ چلی مجھے اس فیلڈ کے اندر. وہ کیسے، میں خواب میں نے دیکھا، کیونکہ مجھے والدہ بتاتی تھی ہری روشنی دیکھنا اچھی چیز ہے. تو ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے شروع سے ہی. تو میں نے دیکھا کہ ہم اپنی چھت پر نا رات کے ٹائم کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور آسمان سے ایک ہری روشنی آئی ہے. فیملی کے اندر میں تھوڑا سا وہ تھا، شائع قسم کا لڑکا تھا، لیکن بعد میں ذرا چلاک و ہوشیار ہو گیا. تو میں نے دیکھا کہ ایک ہری روشنی آ رہی ہے آسمان سے، اور یہ اچھی ہوتی ہے، پازیٹیو ہوتی ہے. تو میری والدہ نے کہا تھا کہ یہ اچھی ہوتی ہے، تو یہ میں پکڑنا چاہوں گا. وہ میں نے دیکھا میرے سارے قدم باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ میں کیسے پکڑوں گا. لیکن وہ جیسے جیسے ہری روشنی قریب آتی گئی تو آٹومیٹکلی میں تھوڑا آہستہ آگے ہوتا گیا، اور وہ ایک دم ہری روشنی میرے ہاتھ میں آ گئی. اس خواب کی تعبیر مجھے سمجھ آئی اس دین کی محنت کے اندر آ کر کہ میرے خاندان کے اندر میں واحد انسان ہوں جو تبلیغ کی محنت میں لگا. ورنہ حافظ اور عالم، حافظ تو بہت زیادہ ماشاءاللہ، میرے خود 2 بھائی حافظ. تو یہ تھا کہ اللہ نے بچپن سے ہی فیصلہ کر دیا تھا، لیکن یہ تھا کہ اس ماحول میں آ کے اللہ نے، تو اس نے پھر مجھے قبر کی، حشر کی یہ دعوت دینی. اور میں نے کہا مجھے جو ہے نا اللہ کی باتیں کرو، وہ کرتا گیا. پھر اس کے بعد میں نے کہا اچھا مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو. وہ جو میری تنہائی تھی، جو اللہ سے راز و نیاز تھی، اس دوران کچھ ایسا تھا کہ اب میں ایک فیصلہ لینا چاہ رہا تھا اپنی زندگی کا. میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آج میں بیٹھے بیٹھے وہ فیصلہ لوں گا، اس کے بعد شاید میں کوئی فیصلہ نہ لے سکوں. یہ میری زندگی کا آخری فیصلہ ہوگا کہ آگے میں نے کس راستے جانا ہے. اگر تو مجھے پسند کرتا ہے، اور کچھ بھی وہ ایسے الفاظ سے مجھے کلیئر یاد نہیں ہے، لیکن اتنا یاد ہے کہ میں نے اللہ سے یہ دعا کی، یا اللہ کوئی ایسا عمل کر کے میں جو ادھر اٹھنے سے پہلے میرا دل بدل جائے، مجھے ہدایت آ جائے. اور یہ بہت دعا کی، کثرت سے کی، ایون کہ اتنا بھی کہ یا اللہ میں اس کے بعد قصوروار نہیں ہوں، اگر تو نے مجھے ہدایت نہ دی تو ہدایت دینا. یہ میری اللہ سے ایک دعا تھی. ادھر سے شیطان کی دعوت چلتی تھی، جوانی ہے، رشتہ ہونا ہے، کون دے گا، داڑھی رکھ لی تو کون پسند کرے گا، جاب کون دے گا، معاشرے میں عزت کون دے گا، یہ ساری چیزیں. لیکن دین کی محنت کی وجہ سے یہ سب. پھر میں نے کوشش کی کہ میں اللہ سے کچھ مانگوں اپنے لیے. یہاں سے اٹھنے سے پہلے بہت مانگتے مانگتے میں نے 2 نفل پڑھے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو میرے دل کو بدل دے.
جب اللہ سے دل کو بدلنے کی دعا کی تو ایک لمبا سانس لیا اور ایک دم میرے دل میں ایک ذہن میں ایک چیز آئی کہ تو نا داڑھی کی نیت کر لے. جب میں نے داڑھی کی نیت اس وقت کی تو وہ اس وقت ایک آخری لمحہ تھا جس کے اندر یوں لگا کہ میرے دل کو کسی نے ایک دم صاف کیا ہے. عثمان بھائی آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی دونوں میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ کیا ایک چیز ایسی ہے کہ جو آپ کو پہلے کی زندگی میں نہیں تھی اور اب ہے؟ یہ سوال آپ کا بہت اہم ہے اور اکثر اس سوال کیا جاتا ہے چینلز کے اوپر. تو میں اس کا یہ جواب دیتا ہوں کہ پہلے جو زندگی تھی اس کے اندر سب سے بڑی بات نہ عزت تھی نہ ہی جو ہے وہ سکون تھا اور چین تھا. اب لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمارے بچوں کو لے جاؤ، ہمارے ادھر ادھر ان کو تبلیغ کرو. تو اب جو چین راحت اور جو سکون اس لائف کے اندر ہے وہ کروڑوں روپے کے گھروں کے اندر، کھربوں روپے کمانے کے اندر نہیں ہے. جو اللہ نے اس فیلڈ کے اندر عزت دی سب سے بڑی بات، اور اللہ نے حلال کاروبار دیا اور تھوڑے کے اندر گزارا کر دیا. آپ کی پہلے ارننگ کیا تھی اور اب کیا ارننگ ہے؟ اب کیا کاروبار ہے آپ کا؟ پہلے اس شعبے کی زندگی میں پیسہ زیادہ ہوتا ہے، وہ برکت نہیں ہوتی. لیکن پہلے اگر 50,000 کماتے تھے تو اگر اب 10,000 کماتے ہیں تو اللہ 50,000 سے زیادہ کے کام کر دیتا ہے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب دین میں آیا تو تھوڑی مشکلات سامنے آئیں، لیکن اللہ نے ایک اچھے وقت کے ساتھ جو ہے وہ اس مقام تک پہنچایا. اور اس کے اندر بنیادی رول علماء کا ہے کہ علماء کی محفل میں جڑتا رہا، جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں. جی تو ہمارے ساتھ عثمان بھائی موجود تھے. آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے اپنی زندگی بدلی، کس طرح بچپن سے لے کر اپنی جوانی تک ماڈلنگ کی لائف اور ڈانسنگ کی لائف، اور وہ فیلڈ، یعنی اگر اسٹیٹ ڈراموں کی بات کریں تو وہ فیلڈ جو اب تک سب سے زیادہ ولگر فیلڈ سمجھی جاتی ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے کام کیا. لیکن کس طرح اللہ نے ان کا دل بدلا اور آج یہ اسلام کے اوپر ہے. دعا یہی ہے اللہ سب کو ہدایت دے اور سب کو اسلام کے اوپر لے کر آئے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.